نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب ابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں، والدواب اور جانوروں کے، والغنم اور بکریوں کے، ومرابضها اور ان کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں، جو اکھاڑے کہتے ہیں یا باڑے کہتے ہیں، جو بھی. وصلی اور نماز پڑھی ابو موسیٰ الاشعری نے فی دار البرید ڈاک خانے میں، والسرقین اور گوبر کی جگہ، والبریۃ الی جنبہ اور جنگل ان کے قریب ہی تھا. فقال ہا ہونا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وثم سواء اور وہ برابر ہے، یہ جگہ اور وہاں نماز پڑھنا ایک ہی جیسا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہیں بھی کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ اتنی ساری جگہوں کی بات کی گئی، مثلا ایسی جگہیں جہاں پر جانور باندھے جاتے ہوں اور ان کا پیشاب ہو یا گوبر ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں کچھ لوگ گوبر کو اپنے فرش پہ لیپ کرتے ہیں اس سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے ذرا مٹی نہیں اڑتی، اسے جلاتے بھی ہیں سکھا کے، اپلے وغیرہ بنا کے، اور اس کو زمین پہ پھیر بھی لیتے ہیں. اب اگر کسی کا گھر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس میں چپس کی بجائے یا کارپٹ بچھے ہونے کی بجائے وہاں پر گوبر کا لیپ ہوا ہے، تو کیا وہ شخص وہاں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا یا کوئی مخصوص کونا بنانا پڑے گا؟ تو اس کے جواز کے لیے یہ باب آیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں دار البرید، یعنی برید کہتے ہیں ڈاک کو، ڈاک کا گھر، ڈاک خانہ ہی مراد ہے، خانہ بھی گھر ہی کو کہتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مسجد ہی ہو. مسجد میں تو بہرحال مردوں کو پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی کی مسجد بہت دور ہے اور اس کے جاب کا ٹائم یا وقت ایسا ہے کہ اسے آفس میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور رات کو یا دن کو ان کے قریب قریب رہتے ہیں یا سوتے ہیں، تو ان کے قریب ایسی جگہوں پر کہ جب قریب ہی پیشاب ہو جانوروں کا، تو اس جگہ پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا بھی جواز ہے. اور پھر اسی طرح مرابض کہتے ہیں بکریوں اور چوپایوں وغیرہ کے رہنے کی جگہ کو، کہ اس کے اندر کے حصے میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ ادا ہوگی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال قدم اناس من عقل او عرینۃ فاجتووا المدینۃ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آئے کچھ لوگ عقل اور عرینا قبیلے سے، یہ قبیلوں کے نام ہیں. کہتے ہیں کہ 8 آدمی تھے، 4 عرینا سے آئے تھے، 3 عقل سے اور 1 کوئی اور تھا. فاجتووا المدینۃ، تو انہیں مدینہ میں بیماری لگ گئی، یعنی پیٹ کی بیماری، جیم واو یہ جوا کہتے ہیں پیٹ کی بیماری کو. انہیں کوئی بیماری ہو گئی، یعنی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بلقاح، اونٹوں سے جا ملنے کا، کہ اونٹوں کے پاس چلے جائیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں وہیں یہ لوگ جا کے رہنے لگے. وان یشربوا، اور یہ کہ پیئیں، من ابوالها، اونٹوں کا پیشاب، والبانها، اور ان کا دودھ. اب آپ کہیں گے کہ یہ کتنی گندی بات آپ نے فرمائی. آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دوائیوں میں اور آپ کے سیرپس میں کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کس کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر ان کو خوبصورت ریپرز میں اور خوبصورت کیپس میں ڈال کے کھلا دیا جائے تو وہ ماڈرنزم ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے علاج کے طور پر کسی ایسی چیز کا استعمال بتائیں تو وہ تو بڑی ہی خراب بات ہے. یہ صرف سوچ کی بات ہے. تو آپ نے ان کو علاج کا طریقہ بتایا، اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ اپنی عقل سے نہیں بتایا کرتے تھے، ایسی چیزیں بھی آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی تھی. فانطلقوا، تو وہ چلے گئے. فلما صحوا، جب وہاں جا کے انہیں صحت ہوگی. اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ چیزیں پی کر ان کو صحت بھی ہو گئی. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا صلہ دیا اس احسان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا. اور کہتے ہیں کہ قتل اس طرح کیا کہ اس کی آنکھیں بھی پھوڑ ڈالی. واستاقوا النعم، اور جانور چرا کے لے گئے. 15 اونٹنیاں تھیں، اور مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالجدر نام کی جگہ تھی جہاں وہ چرتی تھی. تو آپ نے کیا کہ فجاء الخبر فی اول النہار، صبح صبح آپ کو خبر ملی کہ وہ اونٹ بھی چوری کر گئے ہیں اور چرواہے کو بھی مار گئے. فبعث فی آثارہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آثار قدم پر کسی کو بھیجا. فلما ارتفع النہار، جب دن بلند ہوا،
جی بہم، تو ان سب کو حاضر کر دیا گیا، یعنی پکڑے گئے وہ سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے بدلہ دلواتے ہیں، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کیونکہ یہ ذرا جو بدلہ آپ دلواتے ہیں پڑھ کے شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے اور آپ نے ایسا کیوں کیا. میں ترجمہ کرتی ہوں، پھر میں آپ کی اس کی وجہ بتاتی ہوں. فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ، تو آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کیوں؟ چوری کی سزا. وَأَرْجُلِهِمْ، پاؤں. یہ سزا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں. اس لیے ان کے پاؤں کاٹے گئے، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جیسے اپوزٹ ڈائریکشن سے سارے کے سارے نہیں کاٹے گئے. وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان. تو یہ قصاص کا حکم، یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. یعنی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو ایک مارا گیا تھا اور ان سب کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص، یعنی 10 لوگ ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں پکڑے جائیں، مثلا مقتول ایک ہے اور قاتل 10 ہیں، 10 نے ایک دوسرے کی مدد کی، تو جب اس مقتول کا بدلہ لیا جائے گا تو ان میں سے ایک سے نہیں، سب سے لیا جائے گا. تو اس لیے چونکہ یہ سب شریک تھے اس سارے فعل میں، تو جرم میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں بدلے میں ان کو وہی کچھ کیا جائے گا. جیسے قرآن پاک میں آتا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، جب تم کو بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ فَعَاقِبُوا، بدلہ لو. عدل ہے یہ، لیکن کیسا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا تم کو ستایا گیا، جیسی تمہیں سزا دی گئی، یعنی ویسا ہی معاملہ تم کر سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ اچھا ہے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ کسی صرف ایک چرواہے کا نہیں تھا، ایک انسان کا نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے اونٹ اور ایک آپ کے نمائندے کے اوپر حملہ تھا، جو ایک طرح سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تھی. یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، اور بغاوت کے جرم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو او ينفوا من الارض، زمین سے باہر پھینکوا دیے جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں ویسی سلائیاں پھروائیں جیسے کہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ہرہ میں پھینک دیے گئے. ہرہ کیا ہے؟ اب بھی اگر مدینہ شہر سے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے جس میں کالے کالے پہاڑ سے اور ٹیلے سے اور کالی زمین آتی ہے، یہ ہرہ کا علاقہ کہلاتے ہیں. وہاں پر ان کو پھینکوا دیا. یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں پانی نہ دیا جاتا تھا. قال ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ سخت سزا ان کو اس لیے ملی کہ فہؤلاء سرقوا وقتلوا وکفروا بعد ایمانہم، کہ انہوں نے چوری کی، قتل کیا اور ایمان لا کے مرتد ہوئے. وحاربوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دینا، وہ جیسے قرآن پاک میں آتا نا فشرد بہم من خلفہم، ایسا مارو ان کو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ایسے کرنے والے ان کو سمجھ آ جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہر دوسرا شخص اسی قسم کے جرم میں شریک ہو کر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیتا. تو یہاں پر یہ آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے مجرمین کو سخت سزا دی. اگر آپ مجرموں کو سخت سزا نہ دیتے تو اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی جرم پر شیر ہو جاتے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو التياح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. کہاں؟ قبل ان يبنى المسجد، اس سے پہلے کہ مسجد کی تعمیر ہوتی. فی مرابد الغنم، بکریوں کے رہنے کی جگہ پر، یعنی ابھی مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو ظاہر آپ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس میں بکریوں کے گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. مرابض گھر کہہ لیں ان کا، باڑہ جس کو کہا جاتا ہے.
اور اس سے ایک اور بات بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ بکریوں کا اور جانوروں کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اگر لگ جائے، اور خاص طور پر جو چرواہے ہوتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کہ اسی لباس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، باب یقع پڑ جائیں نجاستیں گھی میں یا پانی میں تو کیا کرنا چاہیے. پانی ناپاک ہو جائے یا گھی ناپاک ہو جائے، کوئی نجاست اس میں گر جائے تو کیا سب کچھ پھینک دیا جائے. وقال الزہری لا بأس بالماء، کوئی حرج نہیں پانی میں، یعنی اگر اتنی تھوڑی سی نجاست گری، مثلا ایک بالٹی بھر پانی میں ایک چڑیا کی بیٹ آ پڑی ہے، ما لم یغیر ہو طعم، جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ بدل جائے، او ریح یا اس کی بو، او لون یا اس کا رنگ، یعنی رنگ، بو اور مزہ جب تک نہ بدلے پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر نجاست غالب آ جائے، اس میں سے کسی بھی چیز میں فرق آ جائے تو پانی ناپاک ہے. یعنی جیسے میں نے بالٹی بھر پانی میں چڑیا کی بیٹ کی مثال دی، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کیا انسان اس سے کپڑے نہ دھوئے، اور خصوصاً ایسی جگہوں پہ جہاں پانی پہلے ہی نہ ملتا ہو، تو اسلام نے ایسے احکامات نہیں دیے کہ جس سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے. وقال حماد لا بأس بریش المیتۃ، اگر کسی مردہ جانور کا پر گر گیا ہے اس میں تو بھی اس سے کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا. بعض اوقات پرندے پانی پیتے ہیں اور اڑتے ہیں اور ان کا کوئی ایک آدھ پر وغیرہ اڑتے اڑتے گر جاتا ہے، یا زندہ جانور کا نہ بھی گرے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے نا تو وہ ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے، پر جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ خود تو نہیں ہل سکتا سوائے اس کے کہ ہوا اس کو اڑا دے. تو ایسی صورت میں اگر پانی میں کسی جانور کا پر پڑ جائے آ کے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. وقال الزہری فی عظام الموتى، زہری کہتے ہیں مردار کی ہڈیوں کے باب میں نحو الفیل وغیرہ، جیسے ہاتھی وغیرہ ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی. ادرکت ناسا من سلف العلماء، کہ پہلے علماء میں سے ایک گروہ کو میں نے دیکھا، یمتشطون بہا، کہ وہ ان سے کنگھی کرتے تھے. کس سے؟ ہاتھی دانت سے. ویدہنون فیہا، اور اس میں تیل رکھا کرتے تھے. لا یرون بہ باسا، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. یعنی ہاتھی دانت کا استعمال جو ہے، ظاہر ہاتھی نہ تو حلال جانور ہے اور نہ ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کہیں ذبح کرنے کا اس کو حکم آیا ہے، ذبح کر کے بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے برتن بنائے جا سکتے ہیں یا زیور بن سکتا ہے، تو کیا وہ زیور پہن کے، ہاتھی دانت کا ہار پہن کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، یا اس میں تیل رکھ سکتی ہیں یا کنگھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کی اجازت یہاں دی گئی ہے کہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہوتا. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا بأس بتجارت العاجی، محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں ہاتھی دانت کی یا ہاتھی کی ہڈی کی تجارت جو ہے منع نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو حکم ہے نا حرام چیزوں کی تجارت خرید و فروخت منع ہے، تو ہاتھی دانت جو ہے اس کی تجارت جائز ہے. یعنی کسی کا اگر ایسا بزنس ہے تو اس میں وہ حرام نہیں کما رہا. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان میمونۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا، سقطت فی سمن، جو گر پڑا ہو کسی گھی میں، فقال القوها وما حولها، نکال پھینکو اس چوہے کو اور جو اس کے ارد گرد ہے. یعنی جتنی جگہ پہ چوہا پڑا ہوا اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال کے اسے پھینک دو، فطرحوه، اس کو پھینکو، وکلوا سمنکم، اور اپنا گھی کھا لو. یعنی چوہا نکال کے بعد پھینک دو اور اس سے لگا ہوا گھی بھی اور باقی گھی استعمال کر لو. لیکن اگر وہ گھی پانی کی طرح ہو تو اس صورت میں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ حکم نہیں ہوگا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا، سقطت فی سمن، جو گھی میں گر پڑا ہو، قال خذوها وما حولها، پکڑ لو اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، فطرحوه، اس کو پھینک دو. قال معن حدثنا مالک مع لا احصیه يقول عن ابن عباس عن میمونۃ. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، کل کلم یکلمہ المسلم، ہر زخم، کلم زخم، آپ دیکھیں کہ کلمہ کا جو لفظی معنی ہے کاف لام میم، جو اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. تو بہت سی باتیں بھی انسانوں کو زخمی کر دیتی ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. تو کل کلم، ہر وہ زخم، یکلمہ المسلم، زخم کھاتا ہے اس کو مسلم، یعنی کسی مسلمان کو جو زخم لگ جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یکون یوم القیامتی،
ہوگا قیامت کے دن کا ہیئتھا، اپنی شکل پر، یعنی وہ زخم بعین ہی اس کے جسم پر موجود ہوگا اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت. اذا طعنت تفجر دمن، اگر اس پہ کوئی طعنت یعنی تیر لگا ہو، تفجر دمن تو خون پھوٹ رہا ہوگا. اللون لون الدم، خون کا رنگ خون کا ہوگا. والعرف عرف المسک، لیکن اس خون کی جو اسمیل ہوگی وہ بری نہیں ہوگی، مسک یعنی مسک کی طرح ہوگی، کستوری کی طرح ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زخموں کی بھی بڑی قدر کریں گے، اور ایک شخص جو شہید ہے ان زخموں کے ساتھ اٹھے گا، جو اپنے عمل کی کتاب سے نہیں، اپنے جسم اپنی زبان حال سے بتائے گا کہ یا رب یہ سب کچھ تیری خاطر ہوا، تیرے راستے میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو بے پناہ صلہ عطا کریں گے. اب یہاں پر بات تو کسی اور چیز کا تھا، نجاستوں کا، تو یہاں قیامت کے دن شہید کے خون کی بات ہو گئی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنا وصف بدل دے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. وصف سے مراد یہ کہ وہ خون خون نہیں رہے گا بلکہ مسک بن جائے گا. تو اسی طرح جب کسی بھی چیز کی اصل حالت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے.